آج کی اس 15 روزہ محفل مشاعرہ میں اپنے تمام دوستوں اور احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس میں تشریف لائیں۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حویلیاں سے آئے ہوئے ہمارے دوست جناب کاشف بٹ ہیں، جبکہ صدارت کے فرائض جناب قاضی ناصر بختیار سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل دو ادوار پر مبنی ہے۔ پہلا نثری حصہ ہے جس میں جناب کاشف بٹ اپنا افسانہ پیش کریں گے، اور دوسرے حصے میں تمام شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں جناب کاشف بٹ کو کہ وہ آئیں اور اپنا افسانہ وصل و فرار پیش کریں۔ یہ افسانہ ہے، اس کا عنوان وصل و فرار۔ تمہارے لبوں کا لمس رات پر کسی ناگن کے زہریلے پھن کی طرح مجھے ڈستا رہا۔ تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، تمہیں کیا معلوم؟ تم تو 2 لمحے کی جنونی کیفیت میں مبتلا تھے، تم کیا جانو؟ میں رات پر سو نہیں سکی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میرا بدن آگ اگلتا رہا۔ میں نے خود کو ثنا کے ساتھ لپٹا لیا۔ ثنا، وہ جو میرے ساتھ لیتی تھی، وہ جو میری بہن تھی، وہ گہری نیند میں تھی مگر بیدار ہو گئی۔ میرے بدن کی حرارت نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں تو بہار ہے۔ اس نے مجھے چھو کر دیکھا، میرا ماتھا چھوا، میرا چہرہ۔ یکدم مجھے ان لمحوں کی یاد آ گئی جو وہی جو، مگر اسے کیا علم تھا کہ میرا بخار کس درجے کا ہے؟ وہ درجہ جو شاید کسی تھرمامیٹر میں بھی نہیں، اور جس کا علاج الماری میں پڑی ان دوائیوں سے یکسر مختلف ہے جنہیں لینے وہ گئی تھی۔ شاید ہی کوئی ڈاکٹر ہو جو میرے بخار کا علاج جانتا ہو، یا پھر کوئی نہ ہو۔ تم جانتے ہو میری کیفیت کیا تھی؟ میں مظلوم بھی تھی، چور بھی تھی، تمہارے جنون کے آگے مجبور، اور اپنی سپردگی کے ہاتھوں چور۔ اگر میری چوری پکڑی جاتی، میں لیٹی تھی چھت پر لٹکے پنکھے کی رفتار میرے بدن میں خون کی گردش سے کئی گنا کم تھی۔ ثنا کی تسلی کے لیے میں نے دوا بھی لے لی، مگر تمہاری جنونی حالت میری نیند پر غالب رہی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتلایا، مگر صبح کالج کی سہیلیوں کو سب کچھ بتلا دیا۔ میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے بتا دیا۔ میں نے آج تک اپنا ہر راز ان سے بانٹا ہے، میں بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ سب مجھے اشتیاق سے سنتی رہیں۔ ان نے میرا تمسخر بھی اڑایا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے ہوتے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ جانے کب سے بولے جا رہی تھی اور میں مسلسل سگریٹ کے کاش لگا رہا تھا۔ میں اس سے بھی بے خبر تھا اس کی کون سی بات سنتا۔ تم کہاں مگن ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں کب سے بول رہی ہوں اور تم؟ اس نے میرے دائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھنجھوڑا۔ کیوں کیا ہوا؟ خود مجھے اپنے الفاظ کہیں دور سے آتے محسوس ہوئے، جن کی تاثیر میرے اندر کی گہرائیوں سے باہر پہنچتے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس نے غیر مانوس انداز سے میری سمت دیکھا۔ میرا بظاہر ٹھوس اور مضبوط وجود اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مجھ پہ بوکھلاہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد پناہ ڈھونڈنا چاہی، مگر میرے ماحول میں ایسی کسی بھی جگہ کے لیے گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً مجھے اس سے پناہ مانگنا پڑی، وہ جس سے میں فرار ڈھونڈ رہا تھا۔ تم ان باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے، تمہاری عمر کی سب لڑکیاں ایسا ہی محسوس کرتی ہیں۔ انتشار سکون کی پہلی منزل ہے، ابھی تمہیں انتشار سے گزرنا ہے۔ لیکن میں انتشار سے الگ رہنا چاہتی ہوں، مجھے سکون کی طلب ہے۔ اس نے میری بات سے رتی برابر بھی اتفاق نہ کیا۔ تم مرد ہو مگر فرار چاہتے ہو، میں عورت ہوں مگر فرار نہیں چاہتی، اپنے مسئلے کا حل چاہتی ہوں۔ تف ہے تمہاری مردانگی پر، وہ مجھے رسانے لگی۔
اس نے میری مردانگی کو للکارا تھا. میں خاموش تھا. میرے اندر کا مرد میری خواہش کے برعکس کسی ناگہانی کیفیت کے ذریعے بہہ ہی رہا. تم چاہتی کیا ہو؟ میں تمہیں لوریاں دے کر نہیں سلا سکتا. تم عمر کے اس حصے میں ہو جہاں شباب اپنے جوبن پر ہوتا ہے اور طبیعت میں جنون کا رہتا ہے. تمہارے جنونی پن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. نہیں جنون میری طبیعت میں نہیں. جنونی تو تم ہو جو دیوانہ وار مجھ سے لپٹے ہوئے تھے. تمہارے لبوں نے میرے لفظ یرغمال بنا رکھے تھے. میں کیا کرتی؟ میں تو تمہارے رحم و کرم پر تھی. تم چاہتے تو مجھے چھوڑ سکتے تھے، مگر تم نے مجھے تب چھوڑا جب تم میرے لبوں کی ساری چاشنی چھین چکے تھے. تب میں پھیکا اپنی مردہ چہرہ لیے تمہارے مقابل کھڑی تھی اور تم مجھ سے نظریں چرا رہے تھے. بتاؤ ایسے میں جنونی کون ہے، تم یا پھر میں؟ تم خاموش ہو مگر میری نظریں تمہاری آنکھوں کے پیچھے چھپے اس عکس کو دیکھ سکتی ہیں جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو. دیکھو میرے لب، دیکھو ان میں پھر چاشنی بار آئی ہے، وہ چاشنی جو شاید کل بھی نہ تھی. میں پھر انہی لمحوں کو ترس رہی ہوں جن کے تصور نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا اور میرا بدن حرارت کی انتہا کو چھوتا رہا. تم کہتے ہو میں جنونی ہوں. نہیں، میں جنونی نہیں ہوں. مجھے تمہارے لمس نے جنونی بنا دیا ہے. کل تم نے میرے لفظ یرغمال بنائے تھے، آج میں تمہارے لفظ یرغمال بنانا چاہتی ہوں. میری پیاس تمہاری پیاس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. اپنے جنون میں وہ حد بھی پار کر جاؤں گی جو تم نہ کر پائے. میری سہیلیاں آج تو خوب ہنسی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کل وہ ضرور حیران ہوں گی، مگر مجھے ان کی حیرانی پر بھی کوئی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ ان کے ہنسنے پر ہوئی تھی. جنونی کیفیت کے شکار لوگ کب کسی کی پرواہ کرتے ہیں؟ اس نے قدم آگے بڑھائے. ہمارے درمیان فاصلہ گھٹنے لگا. میں اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں شباب کی ساری سرخی امڑ آئی تھی. میرا پورا بدن کسی مخفی طاقت کے زیر اثر تھا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا. فاصلہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو گیا. وہ اپنے جنون کی انتہا پر تھی. شاید اس انتہا پر کل میں بھی نہ تھا. میں نے اپنے لبوں پر ایک مانوس سا لمس محسوس کیا. یکایک میرے ساکت بدن نے جڑی دی. وصل کی کیفیت نے مجھے اپنے ماحول سے چھین لیا. ایک طرف کی آگ نے دوسری طرف کی چنگاریوں کو سلگنے پر مجبور کر دیا.